السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وبعد۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ آج ہم کتاب التوحید صفحہ نمبر 27 پڑھیں گے۔ یہ باب اول ہے، توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ الذین یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، الذین جو لوگ، الذین جو لوگ، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، ولم اور نہیں، ولم اور نہیں، یلبسو پہنایا انہوں نے، ایمانہم اپنے ایمان کو، یلبسو خلط ملط کیا انہوں نے، یہ لباس سے ہے، لباس، ولم یلبسو اور نہیں خلط ملط کیا انہوں نے، اور نہیں آلودہ کیا انہوں نے، اور نہیں پہنایا انہوں نے ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم سے۔ الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، ولم یلبسو اور آلودہ نہیں کیا انہوں نے، ایمانہم اپنے ایمان کو، ایمانہم اپنے ایمان کو، ایمانا ایمان ہم اپنے، بظلم ظلم، با کا مطلب ہے ساتھ، ظلم ظلم ساتھ ظلم کے، اولئک یہی ہیں، لہم جن کے لیے ہے، الامن امن، اولئک لہم الامن انہی کے لیے امن ہے، اولئک لہم الامن انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، وہم اور وہ، مہتدون ہدایت یافتہ ہے، وہم اور وہی، مہتدون راہ راست پر ہے، راہ راست پر ہے۔ اب یہاں پہ جو بات آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین کا یہ مقدس فرمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، کبیدہ خاطر ہو گئے۔ بعض کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھا کرتے تھے کہ اس قرآن کے مخاطب ہم ہیں، کہ قرآن مجید ہمارے لیے نازل ہوا، تو
پریشان حال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اینا لا یظلم نفسہ، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہ کیا ہو؟ کہیں نہ کہیں تو انسان سے اپنی جان پر ظلم ہو ہی جاتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر انسان سے کسی دوسرے پر بھی ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ سارا دن کام کاج کرتے رہتے ہیں، تھک جاتے ہیں، آرام نہیں کرتے، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ لمبا سفر کرتا ہے انسان، تھک جاتا ہے، آرام نہیں کرتا، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کے ساتھ بھی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، دنیا کے نشیب و فراز ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ جبکہ قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ امن اور ہدایت ان کے لیے ہے جنہوں نے ظلم نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ظلم کا ارتکاب نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ تھا جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہاں پر بات سمجھائی اور بتایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے، یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے آپ نے سمجھنا ہے، یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کی، اور یہاں پر یہ بھی آپ سب نوٹ کر لیجئے کہ تفصیل، توضیح، تشریح، تفہیم، تبیین قرآن مجید کی تفسیر کے کچھ اصول ہیں۔ نمبر 1، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ کرنا۔ جس طرح کے اس مقام پر جو ظلم کا لفظ وارد ہوا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے۔ فرمایا، میرے پیارے صحابہ، یہاں پر ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں پر ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے؟ کیا تم نے سورہ لقمان میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ قول نہیں پڑھا سنا کہ جس میں حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور سب سے پہلی نصیحت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک، بلا شبہ شرک، لظلم عظیم، ظلم عظیم ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کے ساتھ کی اور واضح کیا کہ جو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم کا تذکرہ ہے، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے، اور یہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر صحیح حدیث کے ساتھ، قرآن کریم کی تفسیر اقوال صحابہ اور تابعین کے ساتھ جو کہ مستند ہوں اور صحیح ہوں۔ تو یہ قرآن کریم کی تفسیر کے اصول ہیں۔ اب آپ یہاں پر اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، جب الحمدللہ آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ معنی، یہ تفسیر، یہ توضیح، یہ تفہیم، یہ تشریح، یہ تبیین کس نے کی؟ خود نور الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، کشف الضحى، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو ظلم سے مراد شرک ہے، ٹھیک ہے، ظلم سے مراد شرک ہے، تو ایمان سے مراد کیا ہوا پھر؟ ایمان سے مراد توحید ہے، ایمان سے مراد توحید ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا کہ اس آیت کریمہ میں انعام بیان کیا ہے، فضیلت بیان کی ہے اہل توحید کی،
اہل ایمان کی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں معنی اپنی توحید میں ظلم بمعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان توحید خالص شرک کی ملاوٹ سے پاک، تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ اولئک لهم الامن، ان کے لیے امن ہے، انہی کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، دنیا میں بھی امن، موت کے وقت بھی امن، قبر میں بھی امن، قیامت کے دن بھی امن، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ یہی کون ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ ساری دنیا اگرچہ کہ انہیں گمراہ کہے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا ہے، غوث اعظم ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے، عزتوں کا مالک، ذلتوں کا مالک، شفاعتوں کا مالک، دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرما رہا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگرچہ کہ دنیا انہیں گمراہ کہے، اگرچہ کہ دنیا انہیں مختلف القابات سے نوازے، اگرچہ کہ لوگ ان پر طنز و تشنیع کے نشتر برسائیں، انہیں برا کہیں، انہیں حقیر سمجھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا وَهُمْ مُهْتَدُونَ، یہی راہ راست پر ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ آیت کریمہ ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، کتاب احادیث الانبیاء، حدیث نمبر 3435، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 28۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسے زبانی یاد کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے زبانی یاد کرنا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے پہاڑوں سے ٹھوس اور مضبوط کلمات، ہیرے جواہرات سے قیمتی، فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل۔ من، جو شخص، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، شیخ فانی ہو، من، جو کوئی بھی، شہیدہ، گواہی دے، من شہیدہ، جو شخص اس بات کی گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ، لا الہ، ان کا مطلب ہے کہ لا نہیں، الہ معبود، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، الا سوائے،
اللہ اللہ، من شہیدہ جو گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا شریک لہ، لا نہیں، شریکا شریک، لہو اس کا، من شہیدہ جو شخص اس بات کی گواہی دے، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ وہ یکتا ہے، وحدہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ اور بے شک، محمدًا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہے، وَأَنَّ اور بے شک، بلا شبہ، یقیناً، عیسیٰ جناب عیسیٰ علیہ السلام، عبد اللہ بندے ہیں اللہ کے، ورسولہ اور رسول ہیں اس کی طرف سے، وَكَلِمَتُهُ القاها الى مریم وروح منہ اور اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، وروح منہ اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَكَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ ہے، وَكَلِمَتُهُ اور اس کا کلمہ ہے، القاها ڈالا تھا اسے، الی مریم سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف، وروح منہ اور اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پیدا کیا اپنی قدرت قاہرہ کے ساتھ، اپنی قوت کاملہ کے ساتھ۔ حالانکہ سیدہ مریم علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، انہیں کسی اجنبی مرد نے کبھی چھوا نہیں تھا، اور وہ بتول تھی، اجنبی مرد سے بات، گفتگو، محادثہ، مکالمہ کرنے کو بالکل ناپسند کرتی تھی، اور انہوں نے، اللہ رب العالمین کا قرآن یہ گواہی دیتا ہے، احصنت فرجاہا، اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کی، وہ ایک پاک دامن خاتون تھی۔ تو اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قادر ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات بیان کی کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدہ مریم علیہ السلام کے بطن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش
گرمیوں کے موسم میں ہوئی، کیونکہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے سیدہ مریم علیہ السلام کو جب درد ذہن آ لیا، جو کہ بچے کی ولادت کے وقت ہر خاتون کو درد محسوس ہوتی ہے، تو درد ذہن آ لیا تو قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، ہم نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ یہ جو کھجور کا درخت ہے، آپ اسے پکڑ کر حرکت دیجئے، ہلائیے، نیچے جو کھجوریں تازہ گریں گی وہ کھا لیجئے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ جب کوئی انسان نظر آئے، جب کوئی بشر نظر آئے تو اس سے یہ کہیے انی نذرت للرحمن صوما، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، منت مانی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج کے دن میں کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ تو گرمیوں کا سیزن تھا جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دسمبر نہیں تھا، کیونکہ دسمبر جو ہے یہ تو سخت سردی کا موسم ہوتا ہے، سردی کے سردار مہینے ہیں دسمبر، جنوری، فروری۔ تو گرمی کے موسم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ القاها الى مریم وروح منه، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور وہ اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ والجنت حق، اور جنت حق ہے، جنت برحق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایمان، اعتقاد جازم، ایمان کامل، یقین مستحکم، غیر متزلزل ایمان، پختہ اعتقاد، راسخ عقیدہ۔ والجنت حق، جنت برحق ہے، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جنت کا تعارف کروایا ہے، جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں، جنت کے اوصاف بیان کیے ہیں، جنتیوں کی صفات بیان کی ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین، خاتم المعصومین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی، نور الہدی، خیر الورا، بدر الدجا، کشف الضحی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جنت برحق ہے۔ اور ایمان ایسا ایمان
جس سے یہ جستجو بیدار ہو جائے کہ ہم نے اس جنت میں پہنچنا ہے، اس جنت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ جنت کیسے ملے گی؟ جو اللہ رب العالمین کو راضی کرے گا، جو اللہ رب العالمین کو خوش کرے گا، وہ کام کرے جن کاموں سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس منہج کے اوپر، عقیدہ توحید کے اوپر زندگی بسر کرے، حتیٰ کہ اسی عقیدہ توحید کے اوپر اس کی موت ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، اس کی اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اسی عقیدہ توحید کے اوپر۔ والجنت حق، جنت برحق ہے، والنار حق، اور جہنم بھی برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے آج کل جون جولائی اگست کے مہینے میں کس قدر شدید گرمی پڑتی ہے۔ جو گرم علاقے ہیں وہاں پر درجہ حرارت 50-52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ گرمی جو ہر انسان محسوس کرتا ہے یہ اصل میں جہنم کے ایک سانس کی وجہ سے ہے، کہ تیاری کر لو اس جہنم کی آگ سے بچنے کی۔ جہنم برحق ہے، جہنم ہے۔ تو ایسا ایمان کہ انسان جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اور جہنم سے بھاگے، جہنم سے بچے۔ کس طرح؟ ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ ایسے عقیدے سے بچے جو عقیدہ دوزخ میں لے جانے والا ہے، اعمال کو برباد کر دینے والا ہے، نیکیوں کو ضائع کر دینے والا ہے۔ تو فرمایا کہ والنار حق، دوزخ بھی برحق ہے۔ جس شخص نے اپنا یہ عقیدہ بنا لیا، توجہ کرے، کیا؟ من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور بے شک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، وروح منہ، اور وہ اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے۔ والجنت حق، جنت برحق ہے۔ والنار حق، جہنم برحق ہے۔ جس نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا اس کے لیے بشارت یہ ہے، خوشخبری یہ ہے، فضیلت یہ ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی بہرحال جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہو، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے اور اللہ کے ہاں توحید کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو حدیث عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جو 5 امور مذکور ہیں، ان پر غور کیا جائے کہ ان کی جو فہرست ہے ان میں سر فہرست شرک نہ کرنا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچانا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں، اس کے لیے علم ضروری ہے، علم ہونا چاہیے قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جس کام کو شرک کہا، شرک قرار دیا، کس نے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایسے عقیدے سے بچانا ہے، ایسے نظریے سے بچانا ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے شرک کہا، وہ کام ہم نے نہیں کرنے، اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھنا ہے۔ تو حدیث عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جو 5 امور مذکور ہیں ان پر غور کیا جائے تو ان میں سر فہرست شرک نہ کرنا ہے۔
اپنا عقیدہ اور عمل اس کے مطابق بنانا ہے، اپنا عقیدہ اور عمل اس کے مطابق بنانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کو توحید و سنت کی بیش بہا دولت نصیب فرما دے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ہم سب کے سینوں کو، دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا اللہم من الراشدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔